السلام علیکم کلاس، ویلکم ٹو یور 12th لیکچر ان سپلائی چین مینجمنٹ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از گلوبلائزیشن، امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن سپلائی چین نیٹورکس۔ تو جیسے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اور ڈفرینٹ ٹریڈ اگریمنٹس کی وجہ سے بھی، کہ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے پروڈکشن نہیں ہوتی ہے عموماً، ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے کمپنیز جو ہیں وہ پروڈکشن اپنی کرتی ہیں، اکثر اس لیے کیونکہ وہاں پہ لیبر کاسٹ کم ہوتی ہے یا اوور آل کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور پھر وہ بے شک اپنے واپس ملک میں امپورٹ بھی کر لیتے ہیں پروڈکٹس، اور اس طرح کی آپس میں اگریمنٹس کنٹریز کے درمیان ہوتی ہیں، ان کو فری ٹریڈ اگریمنٹس کہتے ہیں، جس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی دو ممالک جو اگر آپ اس طرح کی کوئی اگریمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کم ہوں یا بالکل ہی ختم کر دی جائیں۔ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ پولیٹیکل بیس پر فیکٹرز ہیں جو کہ مد نظر رکھنے ہوتے ہیں، کچھ اکنامک بیس پر، اور کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں ٹو گلوبلائزیشن۔ سو فرسٹ جو ہیڈنگ ہماری ہے 1.1 دیٹ از میکرو اکنامک فیکٹرز۔ میکرو کا لفظ جب بھی آئے اس کا مطلب ہے یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ سو میکرو اکنامک فیکٹرز میں ان دس سچویشن ہم نے جو مینشن کیے ہیں 2000 ٹیرفس اینڈ ٹیکس انسینٹیوز، یہ دو مین ہیں فیکٹرز، اور دوسرا ہے جی ایکسچینج ریٹ اینڈ ڈیمانڈ رسک جو کہ فورتھ پوائنٹ ہے۔ تو پہلے ہم ٹیرف اور ٹیکسز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹیرف سے مراد ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹیز۔ جب بھی کوئی پروڈکٹ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پر ڈیوٹی لگتی ہے، اور جب بھی آپ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں اس پر بھی ایک ڈیوٹی چارج کی جاتی ہے۔ اگر یہ ڈیوٹیز بہت ہائی ہیں، یہ ٹیرفس اگر بہت ہائی ہیں، تو پھر سپلائی چین نیٹ ورکس اس طرح کے ہوں گے جو کہ آپ کے ملک کے اندر ہی آپ زیادہ تر پروڈکشن کریں گے، اور وہیں تک ہو سکتا ہے کہ لمیٹڈ ہو آپ کی سپلائی ڈسٹریبیوشن۔ اگر ڈیمانڈ کسی اور ملک میں بھی ہے تو آپ ہو سکتا ہے وہاں پر سپلائی نہ کر پائیں بیکاز آف ویری ہائی ایکسپورٹ ڈیوٹیز۔ آپ کے اپنے ہوم کنٹری بہت چارج کر رہی ہے ایکسپورٹ ڈیوٹی، یا جس کنٹری میں ڈیمانڈ ہے وہاں پر امپورٹ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ وہاں پر کسٹمرز کو سرو نہیں کر سکتے، سپلائی نہیں کر سکتے پروڈکٹ۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں نقصان ہوتا ہے اکنامک بیسس پر، کمپنیز کو بھی ہو رہا ہوتا ہے نقصان، اور اوور آل ملک کی اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ممالک ہیں، خاص طور پہ وہ ممالک جو نیبرنگ کنٹریز ہوتی ہیں، پڑوسی ممالک جو ہوتے ہیں، وہ آپس میں اس طرح کی اگریمنٹس کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی اکانومی کو فائدہ اٹھایا جائے، فائدہ دیا جائے، ایک دوسرے سے ٹریڈ کریں تاکہ دونوں کنٹریز کو فائدہ ہو اس سچویشن میں۔ کچھ آگے ایگزامپلز گیون ہیں فری ٹریڈ اگریمنٹس کی۔ فری ٹریڈ کی ہم نے بات کی تھی، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے اس طرح کی اگریمنٹس میں کہ ڈیوٹیز کو کم سے کم رکھا جائے ان ممالک کے لیے جو آپس میں اگری کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو بہتر جو ہے ڈیوٹی ریٹس دیے جائیں باقی ممالک کے مقابلے میں۔ اور کچھ ایگزامپلز میں جیسے یورپین یونین کی مثال ہے، وہاں پہ تو کوشش کی جاتی ہے کہ بالکل ہی ٹیکسز جو ہیں ان سم کیسز ختم کر دیے جائیں۔ سو فری ٹریڈ اگریمنٹس کی مثالیں آگے ہیں جی۔ ایک ہے پاک چائنا فری ٹریڈ اگریمنٹ جو کہ 2006 میں سائن کی گئی تھی بٹوین پاکستان اینڈ چائنا، اور 2007 میں لاگو ہو گئی تھی یہ، اور ابھی بھی یہ انفورس ہے۔ اس میں فائدہ ہے دونوں کنٹریز کو ان ٹرمز آف ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس۔ پاکستان کی 15% جو ہے ایکسپورٹس جو ہیں وہ انکریز ہوئیں بیکاز آف دس اگریمنٹ۔ اس کے بعد نیفٹا ہے، نیفٹا اسٹینڈس فار نارتھ امیریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ۔ یہ جو نارتھ امیریکن کانٹیننٹ ہے اس میں جو 3 کنٹریز ہیں، یو ایس، میکسیکو اور کینیڈا، ان تینوں کے درمیان یہ اگریمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے فائدہ تینوں ممالک کو ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اس اگریمنٹ کے بعد بہت ساری جو کمپنیز تھیں، امریکن کار کمپنیز، انہوں نے اپنی پروڈکشن ساری میکسیکو میں موو کر دی ہے۔ میجورٹی پروڈکشن جو میکسیکو میں موو کرتی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو کاسٹ آف پروڈکشن کم بیئر کرنی پڑتی ہے، لیبر کاسٹ کم ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ بناتے ہیں اپنے کارز کو، اور پھر واپس لے آتے ہیں اپنی ہوم کنٹری میں، کیونکہ اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈیوٹیز نہیں چارج کی جا رہی یا بہت کم چارج کی جا رہی ہیں۔ تو کاسٹ آف پروڈکشن کا فائدہ اٹھا کے واپس وہ اپنی ہوم کنٹری میں سیل کرتے ہیں۔ میکسیکو کا فائدہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ جاب کریشن بہت ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ اس میں بہت ساری ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، بہت ساری انڈسٹریز ہیں جن میں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس اگریمنٹ کا۔ جو بیسٹ ایگزامپل ہے دنیا میں ابھی تک یورپین یونین ہے، اکنامک اور پولیٹیکل بیس پر، کیونکہ یورپین یونین میں انہوں نے ایک ایسی چیز امپلیمنٹ کی ہے جو کسی اور جگہ پر نہیں ہے، جو کہ ہے ان کی کامن کرنسی یورو۔ جو یورپین یونین کے ممبرز ہیں
ان کو یہ فائدہ ہے کہ جی ایکسچینج ریٹ کے مسائل نہیں ہیں جیسے آگے مینشنڈ ہے، اور ٹیرفس بھی انہوں نے بہت سارے معاف کیے ہوئے ہیں، اور موومنٹ بہت آسان کی ہوئی ہے لوگوں کی، جابس کے لحاظ سے اور سپلائی چینز کے لحاظ سے انہوں نے اپنے بارڈرز ایک طرح سے اوپن رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری موو کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں۔ تو کچھ منیمم جو ٹیرفس ہوتے ہیں جیسے کہ ٹول ٹیکس جیسے روڈز کے لحاظ سے وہ پے کرنا پڑتا ہے، لیکن اوور آل انہوں نے بہت کم کر دی ہیں یا بہت آسان کر دی ہے بزنسز کے لیے اور عام شہریوں کے لیے ٹو موو اکراس کنٹریز۔ اس کے بعد ہے مرکوسور، جو کہ ساؤتھ امریکن کنٹریز کے درمیان ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کی مثال ہے۔ تو دیز آر ایگزامپلز آف اگریمنٹس جس کی بیس پہ سپلائی چین جو نیٹ ورکس آپ کے ہوتے ہیں وہ زیادہ ایزیلی بڑھ سکتے ہیں، صرف ایک ملک کے اندر وہ لمیٹڈ نہیں ہوں گے، وہ ایک پورے ریجن کے اندر، ایک پورے کانٹیننٹ کے اندر بھی پھیل سکتے ہیں۔ ایگزامپلز ہیں جی آگے کچھ ٹیکس کے لحاظ سے، کیونکہ ٹیرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیوٹیز جب ہم کوئی چیز امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ٹیکسز جو ہیں وہ لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں، بزنسز پر لاگو ہوتے ہیں۔ ٹیکس ایگزیمپشنز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ پاکستان میں اگر آپ ایگریکلچر سے انکم ارن کر رہے ہیں تو اس پر ایگزیمپشن ہے 100% ٹیکس ایگزیمپشن، اور بھی اس طرح کی بہت ساری ایگزیمپشنز ہیں۔ کچھ کیسز میں 100% ایگزیمپشن ہوتی ہے، کچھ میں دیر آر سم پرسنٹیج آف آپ کو معاف ہوتا ہے۔ ٹیکسیشن پورا ایک کورس ہے جو کہ جس میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکس بریکس ہوتی ہیں، کچھ انڈسٹریز کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ان کو اس سچویشن میں آپ ٹیکس معاف کرتے ہیں کچھ، جیسے اسمال کمپنیز جو ہوتی ہیں، ایس ایم ایز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، پاکستان کے اندر ان کو جو کارپوریٹ انکم ٹیکس چارج کیا جاتا ہے وہ باقی کمپنیز کے لحاظ سے کم چارج کیا جاتا ہے، تاکہ انکریج کیا جائے لوگوں میں یہ کہ وہ چھوٹے بزنسز کو سٹارٹ کریں۔ ادر سچویشنز جہاں پہ ٹیکس ایگزیمپشنز ہوتی ہیں، اگر ایک بزنس اونر یا کمپنی جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو میڈیکل انشورنس دے رہے ہیں یا فری ان کو میلز دے رہے ہیں ڈیورنگ ورکنگ آورز، اس کے علاوہ ٹریننگز جو ہیں وہ فری کر رہے ہیں ان کی، اس طرح کے ڈفرینٹ وہ یعنی کہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ٹو دا امپلائیز، کمپنی کار فار ایگزامپل انہوں نے دی ہے، اکوموڈیشن فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، رہنے کی جگہ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر چیزیں آپ کلیم کرتے ہیں اپنے ٹیکس پیپرز میں ٹیکس فائلنگ کے وقت، تو آپ کو ایگزیمپشنز ان چیزوں پہ ملتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جس پہ ایگزیمپشنز بھی ملتی ہیں، لیکن یہ اکثر اس لیے دیا گیا تاکہ آپ اکنامک بیسس پر امپروومنٹ کر رہے ہیں لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو۔ تو یہ پاکستان کی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ کچھ ایگزیمپشنز کمپنیز کو دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے ایکسچینج ریٹ اینڈ ڈیمانڈ رسک۔ ایکسچینج ریٹ مختلف کنٹریز کی کرنسیز فرق ہوتی ہیں اور ہر کرنسی کی ویلیو سیم نہیں ہوتی ہے، کچھ کرنسی زیادہ ویلیوبل ہوتی ہیں، کچھ کم ہوتی ہیں۔ سو فار ایگزامپل پاکستان میں اگر پروڈکشن کی جا رہی ہے تو یہاں پر روپیز میں آپ پروڈکشن پر پیسے لگا رہے ہوں گے، اور اگر وہ چیز سیل کی جا رہی ہے امریکہ میں تو وہ ڈالرز میں سیل ہو رہی ہوگی، اور وہ ڈالر جب پاکستان میں واپس لے کر آئے گا کمپنی اونر یا بزنس اونر، تو ظاہر سی بات ہے وہ جب ڈالرز کنورٹ ہوں گے ان روپیز تو اس کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن روپیز میں ہے، وہ ارن ڈالرز میں کر رہا ہے، تو اوور آل ہیز پروفٹ مارجن ول بی ویری لارج۔ اس کا فائدہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں جاپان کی مثال لیتے ہیں، جاپنیز کمپنیز کو 90s میں اور ارلی 2000s میں تھوڑا نقصان اس طرح سے ہوا تھا کیونکہ ان کی ساری کی ساری پروڈکشن جو تھی، خاص طور پہ جو کار کمپنیز ہیں ٹویوٹا جیسے ہے، ان کو نقصان یہ ہوا کہ ان کی ساری پروڈکشن یا میجورٹی پروڈکشن اپنے ہوم کنٹری میں تھی، جاپان میں۔ اس وقت جو جاپنیز ین ہے وہ امریکن ڈالر کے لحاظ سے تھوڑا ویک تھا، پھر 90s میں وہ اسٹرانگ ہوتا گیا آل دا وے اپ ٹو ارلی 2000s، خاص طور پہ 2002 اور 2004 کے درمیان ایک ڈالر جو تھا وہ 102 ین کا تھا، بلکہ 124 ین کا تھا 2002 میں، لیکن 2004 میں وہ 102 ین کا ایک ڈالر ہو گیا، اتنی یعنی کہ فلکچویشن تھی۔ تو اوور آل ملک کو تو فائدہ ہو رہا تھا کیونکہ ین جو ان کی کرنسی ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی تھی، لیکن ان کمپنیز کو نقصان ہو رہا تھا کیونکہ وہ کارز بنا کے جب ایکسپورٹ کر رہے تھے تو اب ان کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اب ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے اس کو پھر کس طرح سے ہینڈل کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جو پروڈکشن فیسلٹیز ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دیں، کچھ انہوں نے امریکہ میں کر دی اسٹارٹ، کچھ انہوں نے ایشین کنٹریز میں کر دی جہاں پہ اور زیادہ کاسٹ آف پروڈکشن کم تھی۔ امریکہ میں کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ تھی، لیکن چونکہ وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اس لیے انہوں نے وہاں پہ ٹرانسفر کر دی اپنی بہت ساری پروڈکشن۔ تو ایکسچینج ریٹ کے لحاظ سے آپ کو اپنی کیپیسٹی کو بہت فلیکسیبل رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کی تھی مڈ سے پہلے زارا اپیرل کی،
زارا والے جو تھے انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم کیس اسٹڈی کے وقت وہ انہوں نے صرف ایک ہی پروڈکشن بنائی تھی یورپین کے لحاظ سے، اور وہ چائنا میں بھی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنے ڈسٹریبیوشن سینٹرز اور پروڈکشن ہاؤسز جو کہ اب ان کے ہیں وہاں پر بھی. فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جی اگر ایشین مارکیٹ میں اگر وہاں کی لوکل کرنسیز اور اسٹرانگ ہو رہی ہیں، اس میں فلکچویشن اس طرح کی آ رہی ہے کہ لوکل کرنسیز ایشین کرنسیز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں اگینسٹ ڈالر، تو وہ پھر اپنی پروڈکشن جو زیادہ فیور کرتے تھے وہ ہوتی تھی یورپین فیکٹریز کو زیادہ پریفر کرتے تھے، یا جو یورپین ڈسٹریبیوشن سینٹرز پر شفٹ ہو جاتے تھے، اپنی ایشین ڈیولپمنٹ کو تھوڑا کم کر دیتے تھے، پروڈکشن کو کم کر دیتے تھے. اگر اس طرح کی فلیکسیبلٹی نہیں ہے آپ کی کیپیسٹی کے اندر، پروڈکشن کیپیسٹی کے اندر، تو آپ کو پھر نقصان ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن. سو دیز آر سم میکرو اکنامک فیکٹرز گلوبلائزیشن کے لحاظ سے. اس کے بعد ہے جی پولیٹیکل فیکٹرز 1.2 ہیڈنگ. موسٹلی جو دیکھا جاتا ہے، لاجیکلی بھی دیکھیں، کوئی بھی فارن کمپنی آپ کے ملک میں بزنس نہیں کرنا چاہے گی اگر یہاں پر سیاسی لحاظ سے اسٹیبلٹی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسیز ساتھ لے کر آتی ہے. لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں، 5 ایئر پلانز ہوتے ہیں. اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لحاظ سے انہوں نے پورا ایک فائنینشیل پلان بنایا ہوتا ہے، اور وہ کوشش کیا کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز جیسے پاکستان ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی فارن جو کمپنیز ہیں وہ ہمارے یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں. اس کو کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، یہاں پر جاب کریشن ہوگی، تو فائدہ اس کا ایک ہوگا. جیسے سی پیک کی مثال ہے کہ جی بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ڈیولپ ہو رہے ہیں پاکستان میں، وہ چائنیز گورنمنٹ کی بیس پر ہو رہے ہیں. یہاں پر پروڈکشن کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، لانگ رن کے لحاظ سے سی پورٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں، جیسے گوادر سی پورٹ ہے، ریزروائرز بنائے جا رہے ہیں. تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بالآخر ہوگا پاکستان کو، اور ہو بھی رہا ہے. اور چائنا کو یہ فائدہ کہ چائنا اس کے بدلے میں بہت سارے ٹیکس ایگزیمپشنز لے رہا ہے پاکستان سے ان دا لانگ رن. سو دا پوائنٹ از، اگر کوئی ایک انڈیویجول کمپنی بھی آ کے بزنس کرے گی، وہ دیکھیں گے کہ یہاں پر گورنمنٹس جو ہیں وہ کتنی دیر سروائیو کرتی ہیں. اگر ایک گورنمنٹ صرف 2 سال سروائیو کرتی ہے، تو جب نئی گورنمنٹ آئے گی وہ پرانی گورنمنٹ کی ساری پالیسیز کو رد کر دیتی ہے. جو ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں پریویس گورنمنٹ کے ود فارن کمپنیز، ٹیکسیشن کے لحاظ سے، امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹیز کے لحاظ سے، وہ جو سارے اگریمنٹس ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کو ختم کر دیں، اور وہ نئے اگریمنٹس لے کر آئیں، نئے بجٹ لے کر آئیں، نئی پرائسنگ اسٹریٹجی، نئی پرائسنگ لسٹ لے کر آئیں. پرائس فلور کیا ہوگا، پرائس سیلنگ کیا ہوگی، میکسیمم پرائس یعنی کہ کتنی چارج کر سکتے ہیں، منیمم پرائس کتنی کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جو چینجز ہوں گے وہ اس لحاظ سے پھر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے ملک کے اندر، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں گے، یا ہو سکتا ہے کریں ہی نہ انویسٹمنٹ. اس لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک حکومت آتی ہے، وہ اپنا ٹرم جو ہے، اپنی ڈیوریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے، اور نیکسٹ حکومت اگر آتی ہے پراپرلی، اس کو دیکھ کر پھر وہ جو انویسٹر ہوگا، فارن انویسٹر، فارن کمپنی، وہ ملک کے اندر آ کر بزنس کرنا چاہیں گے، اور اس طرح سے سپلائی چین نیٹ ورکس جو ہیں وہ فردر ڈیولپ ہوتے ہیں. ایک اور چیز وہ جو چاہتے ہیں ہم ڈیورنگ دیز کائنڈز آف ڈیسیجنز، وہ یہ کہ ایک ملک کے اندر کارپوریٹ لا کتنا اسٹرانگ ہے، کانٹریکٹس نیگوسیشنس، لا آف کانٹریکٹس کتنا اسٹرانگلی اپلائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز جو ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، جیسے کہ ٹریڈ مارکس، کاپی رائٹس، پیٹنٹس، ان چیزوں کو کتنی پروٹیکشن ہے لوکل قانون کے اندر. چائنا کا یہ بڑا ایشو رہا تھا ہمیشہ سے کہ وہاں پر کمپنیز اس لیے بھی ہچکچاتی تھیں بزنس کرنے سے، کیونکہ وہاں پہ IP لاز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کو کوئی بھی کاپی کر سکتا تھا، اور ابھی بھی یہ ایشو ہے وہاں پر. آپ کو پروڈکٹ کاپی کر کے تو پھر وہ سیل کیا جا سکتا تھا، اور آپ اگر وہاں پہ کیس بھی کریں کسی کمپنی پر جو کاپی کر رہے ہیں آپ کو، تو اس میں اگر آپ جیت بھی جائیں کیس، تو موسٹ لائکلی آپ کو ڈیمیجز وہ کمپنی پے نہیں کرتی تھی، اور اس کو پرسو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر وہ چیز اس طرح سے انفورس نہیں کی جاتی جیسے کہ ڈیولپ کنٹریز جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر ڈیولپ کی جاتی ہے. وہاں پر اتنا شعور بھی نہیں ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں عموماً ان چیزوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے جی. لانگ ٹرم پولیٹیکل ویژن اگر ہے کسی سیاستدان کا، کسی لیڈر کا ایک ملک کے اندر، تو وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے سپلائی چین کے لحاظ سے، اور کمپنیز کو اوور آل فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. سو دیٹ از آن اوور ویو آف پولیٹیکل فیکٹرز جو امپورٹنٹ ہیں ایک ملک کے اندر. اگر یہ چیزیں پازیٹیولی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں تو وہاں پر سپلائی چینز بھی زیادہ آسانی سے ڈیولپ ہو جائیں گی. نیکسٹ پوائنٹ از
انفراسٹرکچر فیکٹرز 1.3 ہیڈنگ. انفراسٹرکچر سے مراد ہے کہ وہ تمام فیسلٹیز جس کی بیس پر آپ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اس کو اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر وہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جیسے کہ جی اویلیبلٹی آف سائٹس فار پروڈکشن, لوکیشن فیسلٹیز والا جو ڈرائیور ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس وہ فزیکلی وہ جگہ اویلیبل ہے وہاں پر کہ نہیں جہاں پر آپ مینوفیکچرنگ پلانٹس یا اسمبلی پلانٹس یا ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنا سکتے ہیں. لیبر کی اویلیبلٹی, ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کیسی ہیں وہاں پر, روڈز اینڈ ریل سروس, میٹل روڈز کتنی ہیں, ریل سروس جو ہے وہ کتنی پابندی سے, کتنی پنکچویلٹی سے وہ ٹائمنگ وہاں پر فالو کی جاتی ہے ریل روڈز کے لحاظ سے. ایئرپورٹس اینڈ سی پورٹس, کنجیشن سے مراد ٹریفک جو ہے وہ اس کی وجہ سے کتنے ٹریفک جیم ہوتا ہے. روڈز بے شک اویلیبل ہوں آپ کے پاس لیکن اگر ٹریفک بہت زیادہ ہے اور وہاں پر موومنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے اور اکثر ٹریفک جیمز ہوتے ہیں اور کئی گھنٹے اگر ٹریفک جیمز رہیں تو آبویسلی موومنٹ نہیں ہوگی اور سپلائی چین میں موومنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لوکل یوٹیلیٹیز, باقی تمام جتنے بھی ریلیٹڈ فیسلٹیز ہو سکتی ہیں جیسے کوریئر سروسز کی بات ہم اگر کریں, لوکل یوٹیلیٹیز وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں ہیں, ان ٹرمز آف ایکسچینج ریٹ, کرنسی ایکسچینج کے لیے فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. بینکس کی بات اگر ہم کر لیں, انشورنس کمپنیز کی بات کر لیں, لوکل ایڈ ایجنسیز, یہ چیزیں ساری انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ٹو سپلائی چین نیٹ ورکس. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. چائنا کی مثال لیتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پر انفراسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے, بے شک وہاں پر لیبر کاسٹ باقی چائنیز سٹیز کے مقابلے میں زیادہ ہے. جیسے شنگھائی کی مثال لے لیں, ایک گوانگژاؤ ان کا شہر ہے, ٹیانجن ایک شہر ہے. یہاں پر اکثر زیادہ آپ کو فارن کمپنیز نظر آتی ہیں جو کہ انویسٹ کر رہی ہیں اس مارکیٹس میں اور اپنی فیسلٹیز بنا رہی ہیں اور نیٹ ورک جو اپنے سپلائی چین نیٹ ورکس ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ اور ممالک یا اور شہروں میں بھی جا سکتے ہیں ود ان چائنا جہاں پر لیبر کاسٹ کم ہے, لیکن اس وجہ سے انہوں نے ان 3 شہروں کا رخ کیا ہے وہ کیونکہ یہاں پہ انفراسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے. سو دیٹ از دا ریزن وائی انہوں نے دیکھا کہ جی بے شک تھوڑا سا ان کو ایکسٹرا پے کرنا پڑ رہا ہے سپلائی چین کاسٹ کے لحاظ سے, لیکن اس کا فائدہ پھر بھی ان کو الٹیمیٹلی ہو رہا ہے. سو دیٹ از 1.3 انفراسٹرکچر فیکٹرز. اس کے بعد ہے جی 1.4 کمپیریٹیو فیکٹرز. آپ کا جو کمپیریٹر ہے اس کے لحاظ سے بھی بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, گلوبل بیس پر بھی لوکل بیس پر بھی. جن چیزوں پہ عموماً کمپٹیشن ہوتا ہے وہ ہیں جی را مٹیریل ایکوزیشن. اگر مارکیٹ میں سپلائر کم بیٹھے ہیں تو کمپٹیشن زیادہ اسٹرانگ ہوگا, انٹینس کمپٹیشن ہوگا کیونکہ سپلائر کم ہے. اگر سپلائر زیادہ ہوں گے تو کمپٹیشن اس پہ اتنا نہیں ہوگا. لیبر, اگر ورکرز زیادہ ہیں تو لیبر کاسٹ زیادہ ہوگی کیونکہ لیبر کے پاس پھر بارگیننگ پاور زیادہ ہوگی. امپلائیز کے پاس, ورکرز کے پاس, چاہے وہ اسکلڈ ہیں یا انسکلڈ, ان کے پاس ایک بارگیننگ پاور زیادہ ہے کہ وہ زیادہ ویجز یا سیلریز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر لیبر یونینز ہیں ان کے پاس بھی پاور زیادہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ جی اگر ایک ملک کے اندر لیبر چیپلی اویلیبل ہے یعنی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں, جہاں پر بھی آبادی زیادہ ہوگی وہاں پر ہمیشہ لیبر جو ہے وہ چیپ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اگر لیبر کم ہے یا آبادی کم ہے, لیبر فورس جو ہوگی اس پر کمپٹیشن زیادہ ہوگا کمپیریٹرز کا. پھر ہے جی ڈسٹریبیوشن, جو آپ کے ہول سیلر اور ریٹیلر ہیں ان کے لحاظ سے کمپٹیشن ہو سکتا ہے. وہی فیکٹر اس اینگل پہ دیکھیں گے کہ جی جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, اف دیر آر مور ڈسٹریبیوٹرز آپ کا کمپٹیشن کم ہوگا, اگر کم ڈسٹریبیوٹرز ہیں کمپٹیشن زیادہ ہوگا. اگر ڈسٹریبیوٹرز کی آپس میں کوئی یونین ہے تب بھی ایشو ہو سکتا ہے کمپٹیشن کے لحاظ سے, کیونکہ ایک کمپیریٹر کا ہو سکتا ہے اس یونین کے ساتھ زیادہ بہتر ریلیشن شپ ہو. سو آل آف دیز فیکٹرز آر امپورٹنٹ ان کمپیریٹیو فیکٹرز. اس کے بعد ہے کسٹمرز, جو بالآخر خرید رہے ہیں آپ کا پروڈکٹ. کسٹمر اگر اپنے پرسنل یوز کے لیے کرے تو وہ کنزیومر کہلاتا ہے, لیکن کسٹمر ری سیلنگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کسٹمر آپ کا فار ایگزامپل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, گورنمنٹ بھی ایک کلائنٹ ہو سکتی ہے, آپ سے پروڈکٹس خرید رہے ہیں, آپ کی سروسز جو ہیں وہ ایکوائر کر رہے ہیں. جیسے کنسٹرکشن کی بات کریں تو یہ کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر کمپٹیشن ہوتا ہے, ہو ول گیٹ دا کانٹریکٹ. گرانٹ پرپوزلز ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے لحاظ سے, اسکالرشپس کے لحاظ سے, تو وہ گورنمنٹ آفر کر رہی ہوتی ہے یہ چیزیں, اور گورنمنٹ از دا کسٹمر ان دس کیس. اور وہ چیزیں مینی کیسز ایک فرنیچر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز سے پرچیز کرتی ہے, یا کمپیوٹرز کی بات کر لیں فار ایگزامپل. تو ان کانٹریکٹس کے اوپر اکثر کمپٹیشن ہوتا ہے بٹوین لیٹ سے ملٹی نیشنل کمپنیز یا ایون اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائزز. اور آخری جو پوائنٹ ہے دیٹ از کالڈ پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز.
اکثر ایک ڈیسیجن لینا پڑتا ہے سپلائی چین میں کمپیریٹیو فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے کمپیریٹر کے قریب بزنس آپریٹ کرنا ہے، سپلائی چین بنانی ہے، یا اس سے دور بنانی ہے. کیا بہتر ہوگا کمپٹیشن کے لحاظ سے؟ اگر آپ دور بناتے ہیں اس میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ ایسی مارکیٹ کو ٹیپ کر رہے ہیں جس میں کمپیریٹر ابھی شامل نہیں ہوا، نہ اس نے انٹری کی ہے، تو آپ کے پاس فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے. اگر آپ قریب بناتے ہیں بزنس تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے ان دا فارم آف پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز. وہ کس طرح سے ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کئی دکانیں جو سیم ٹائپ آف پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں وہ اکثر ایک ہی مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو ریٹیل شاپس کی بات کر لیں، بیکریز کی بات کر لیں، کلودنگ شاپس کی بات کر لیں، ریسٹورنٹس، پیٹرول اسٹیشنس فار ایگزامپل، تو یہ آپ اکثر اکٹھے دیکھتے ہیں اس طرح کے بزنسز کو. اس کی ریزن کیا ہے؟ جب ایک مارکیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کسٹمر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پرٹیکولر پروڈکٹ پرچیز کرنا ہے تو آپ فلاں مارکیٹ میں جائیں، آپ کو وہ چیز وہاں مل جائے گی. فار ایگزامپل گردیزی مارکیٹ از فیمس فار کلودنگ شاپس، یا جو گلگشت ایونیو ہے وہاں پر ریسٹورنٹس بھی ہیں اور وہاں پر برانڈیڈ لیبلز بھی ہیں. گلگشت ایز اے ہول جو ہے وہ مارکیٹ بن گیا فار دیز کائنڈز آف پروڈکٹس. سو یو ہیو دس آئیڈیا. بابر مارکیٹ فار ایگزامپل فرنیچر کے لحاظ سے مشہور ہے. سو یو ہیو این آئیڈیا کہ جی فلاں مارکیٹ میں آپ کو مختلف آپشنز ملیں گی، تو وہ کسٹمر جو ہیں اوور آل وہاں پر جائیں گے. اس سے فائدہ تمام بزنسز کو ہوگا. سیل فون شاپس بھی عموماً اکٹھی ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کی جاتی ہے ان دس کیس کہ جہاں پر مارکیٹ ہے وہاں پر ہی آپ بزنس اوپن کریں، اور اس سے اس مارکیٹ کے اندر جتنے بھی ڈفرینٹ کمپیریٹرز ہوں گے سب کو فائدہ ہوتا ہے. سو دیٹ از دی آئیڈیا آف پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز. دیٹ از دا ٹاپک 1.4 آخری جو ہیڈنگ ہے. سو دیٹ از آل فار گلوبلائزیشن. اور گلوبلائزیشن کے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں فار سپلائی چین نیٹورکس. یہ سوال جو ہے یہ آپ کو لانگ کویشچن بھی آ سکتا ہے اور یہ الگ الگ پوائنٹس بھی آ سکتے ہیں ایز شارٹ کویشچنس. دیٹ از آل فار ٹوڈے. اس کا آپ نے 1 پیج سمری جمع کرانی ہے ایز اسائنمنٹ، اور نیکسٹ ویک وی ول ڈسکس کہ جی پیپر پیٹرن کیا ہوگا، اور اس کو ریپ اپ کریں گے کہ 2-3 چھوٹے آپ کے ٹاپکس رہ گئے ہیں سپلائی چین میں. اور پریزنٹیشن آپ کی میں نہیں لے رہا، ایک اسائنمنٹ آپ نے جو کیس اسٹڈیز کی ہیں وہی میں کنسیڈر کروں گا ایز یور سیشنل مارکس. اگر کسی کے مس ہوگی کوئی اسائنمنٹ تو وہ گو تھرو کر لے. گوگل کلاس روم میں 2 کیس اسٹڈیز آپ نے جمع کرائی ہیں. سو ایچ کیس اسٹڈی ول بی 10 مارکس ایچ، اور ایک آپ نے کوئز بھی جمع کرایا. سو دیٹ از آلسو 10 مارکس، اور پریزنٹیشن بھی 10 مارکس کی، تو 40 مارکس آپ کے اس طرح سے ہو جائیں گے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو.